والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ سورہ مومن شریف کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی امت نے جو معاملہ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام انہیں دعوت دیتے تھے رب کی وحی کی طرف کہ آؤ میں تمہیں رب تعالیٰ کی وحی سناؤں، آؤ میں تمہیں تہذیب اسلام کا سبق دوں۔ تو وہ سارے کاروباری لوگ تھے، ان میں کئی سائنسدان تھے، کئی میتھ کے ماسٹر تھے، کئی کچھ تھے تو اور ان کی رسائی چاند تک تھی۔ وہ کہتے ہم آپ کی باتیں کیا سنیں، ہم تو چاند تک کمندیں ڈال کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وحی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمایا۔ افسوس اس بات کا ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام جب وحی سنا رہے تھے ان کے سامنے کافر کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام وحی سنا رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام وحی سنا رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں سقراط آیا ہے۔ سقراط عیسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں تو سامنے ارسطو آیا ہے، مسلمان نہیں ہیں یہ۔ لیکن افسوس یہ ہے آج جب ہم وحی سناتے ہیں نا، اس وقت وہ اپنی سائنس کو لاتے تھے سامنے، وحی کے سامنے، اپنے فلسفے کو سامنے لاتے تھے وحی کے سامنے۔ آج کلمہ پڑھنے والے ہمارے سامنے سائنس لے آتے ہیں، جب ہم ان کو رب کی وحی سناتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز جو رب تبارک و تعالی نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے تم تک بھیجا ہے، تم تک پہنچایا۔ یہ قرآن محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی جانیں چلی گئی یہ تم تک وحی پہنچانے کے لیے۔ اولیاء اللہ نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، دادا صاحب رحمہ اللہ نے اپنا وطن چھوڑا، لاہور آ کے ڈیرا لگایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے چل کر یہاں آئے تھے۔ یہ کوئی فلسفی یا سائنسدان نہ تھے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے امین تھے آپ۔ تو یہ دیکھیں رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، میں فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، وحی لے کر آئے رب تبارک و تعالی کی، اور معجزات ان کے سامنے ظاہر کیے، وحی کے سچے ہونے پر، اپنے نبی کے سچے ہونے پر معجزات ظاہر کیے، تو کیا ہوا جی؟ سامنے جو لوگ کھڑے تھے فارحوا بما عندہم من العلم، ان کے پاس جو بھی علم تھا، صنعت کا، کاریگری کا جو بھی تھا، آگے واضح ہو رہا ہے، آگے واضح ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے واقعی یہ تو آج کے ملاؤں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ حقیقت والی بات ہے، آج کے جو ملا کر رہے ہیں نا وہی حال انہوں نے کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فارحوا بما عندہم من العلم، انہوں نے کہا نبیوں کو ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے علم پر خوش ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسی پہ راضی ہیں، اسی پہ خوش ہیں۔ آگے کیا کہا رب تعالیٰ نے فرمایا وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، وہ مذاق اڑا رہے تھے نبیوں پر نازل ہونے والی وحی کا، رب کے بھیجے ہوئے علم کا، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوا، وحاق بہم، جس کا مذاق اڑا رہے تھے نا وہی ان پر الٹ پڑا، عذاب آ گیا ان پر، پھر مارا گیا سارے، ہاں جی، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے۔ پھر یہاں پر اب میں آتا ہوں مفسرین کی طرف۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا علم تھا، یہ بات واضح ہو جائے نا جی۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقوں میں بھی مدارس ہوں گے،
مدارس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں جی بتائیں؟ ہمارا یہ جو مدرسہ ہے 25-30 بچے آتے ہوں گے پڑھنے کے لیے یہاں، ٹھیک ہے، پورے علاقے میں 25-30 بچے، اور صرف ایک گلی سے کوئی 40-50 بچے تو سکول جاتے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ اور پورے علاقے کے بچوں کو گن لیں آپ، شمار کر لیں کتنے بچے سکول جاتے ہیں۔ آپ بتائیں جو یہاں پہ جو بچے آئیں 20-25 بچے قرآن پڑھنے کے لیے، اور میں ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں، جاؤ تم ماسٹر بن جاؤ، جاؤ تم جناب وہ سائنسدان بن جاؤ، مسلمان ذلیل ہو گئے ہیں، جاؤ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تو بتائیں میں نے ظلم کیا نہیں کیا پھر؟ ہیں یار 95% سے بھی زیادہ بچے ہمارے سکولوں میں جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آج 70 سال سے سارے بچے سکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر تم میں کوئی سائنسدان تم میں نہیں بنا، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، اچھے اعلیٰ پائے گا کہ تم میں کوئی بندہ دانا نہیں نکلا، تو اس میں قصور تو پھر تمہارا ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہیں آپ ان میں سے جتنے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اکثریت بچے 8ویں 10ویں تک واپس آ جاتے ہیں۔ جو اوپر جاتے ہیں وہ پھر اپنی شادی کے لیے پھرتے ہوتے ہیں وہاں۔ بہت بڑا شاعر ہے اپنے پنجاب کا، گجرات کا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ کو کیا ملا ہے؟ اس نے کہا ایک تو مجھے ڈگری ملی ہے وہاں سے، دوسرا بچوں کی ماں ملی ہے۔ بتائیں پہلے رشتے ہوتے تھے نا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ آپ اپنے آپ کو پتہ ہے، بوڑھے بندے آپ مجھ سے بھی بڑے ہیں، تو بڑے جو ہے نا ہمارے بتاتے ہیں کہ پہلے رشتے نائی کرواتے ہوتے تھے، نائی ایسے جا کے کہہ دیتے تھے کہ میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ نا فلاں کے گھر میں کر دیا ہے، تو وہ نائی کے سامنے نہیں بولتے تھے، ابا بھی مان جاتے ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا بھائی، نہ لڑکی کو انکار ہوتا نہ لڑکے کو انکار ہوتا۔ لیکن آج کیا ہے، آج سگے ابے کو نہیں پتہ ہوتا، رشتہ ہو جاتا ہے، کرما والی چلی جاتی ہے، بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسے۔ کتنے بچے ہیں وہ جا کے صرف بدماشی کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے کہ لڑکے نے بتایا، وہ کالج میں پڑھتا تھا، اس نے کہا جی ہماری جب کلاس شروع ہوتی ہے نا، پہلے دن ہی لڑکے لڑکیوں کو ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی طرف تو نے نہیں دیکھنا بھائی، یہ میرے لیے ہے، بس یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ بتائیں یہ علم پانے جا رہے ہیں۔ اب کسی کو نہ سمجھ آئے تو جائے کھڈے میں، جائے دوزخ میں، اگر بندہ پھر بھی چاہتا نہیں جی میں تو اپنی بیٹی کو بھیجوں گا، کرے برباد پھر اس کی زندگی بیچاری کی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں نا جی۔ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ جہنم والا ہے یہ جنت والا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک ہی چیز واضح فرما دی، آقا علیہ السلام نے زمین پر لکیریں کھینچ کے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام یہ راستہ سیدھا تمہیں جنت لے جائے گا اور باقی جو راستے سارے تمہیں جہنم لے جائیں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے ذمہ بھی صرف پہنچانا تھا، منوانا نہیں ہے، منوانا نہ ہمارے ذمہ نہ آقا علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ آقا علیہ السلام کے ذمہ بھی صرف اتنا ہے کہ حضور پہنچا دیں، بس محبوب آپ پہنچا دیں، آپ انہیں بتا دیں حق راستہ یہ ہے، بس آپ حق کا راستہ بھی دکھا دیں، باطل بھی دکھا دیں، انہیں بتا دیں کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ تمہیں جہنم لے جائے گا، یہ جنت لے جائے گا۔ اور بتائیں یار آقا علیہ السلام نے زمین پر لکیریں کھینچ کے مثال دے کے سمجھایا صحابہ کو، آج بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہاں جی دیکھیں مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا علم تھا۔ فرمایا کہ المراد علم الصنائع، صنعتوں کا علم، پیشوں کا علم، سارے پیشے اس میں آتے تھے، موچی نائی سے لے کر اوپر تک سارے جتنے بھی پیشے ہیں حرفتیں ہیں ساری کی ساری وہ اسی میں آتی تھی۔ والتنجیم یعنی روٹی کمانے کے علم، سارے روٹی کمانے کے علم ہے نا۔ علم کی دو قسمیں، علم معاش اور علم معاد۔ علم معاش وہ ہے جو بندے کو روٹی کمانے کے طریقے سکھائے، اور علم معاد وہ ہے جو بندے کو آخرت کا راستہ بتا دے۔ ہاں، اور اسی طرح کر کے عقل کی بھی دو قسمیں، عقل معاد اور عقل معاش۔ عقل معاد جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ایسے بندے کے بارے میں، آقا علیہ السلام نے میں وہ دنیا کے معاملات میں ایسا ماہر ہوگا، ہیں جی، اور حضور نے ساری رات ایسے سویا رہے گا جیسے گدھا سویا ہوتا ہے۔ اس نے رب تعالیٰ کے فرائض کا پتہ، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پتہ۔ میں کو دین کے معاملے میں اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے معاملے میں اس کا ذہن ایسے چلے گا ٹکا ٹک کر کے چلے گا۔ بتائیں آج یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کی بات آ جائے، حساب کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہیں جی، ان سے کوئی بھی بات پوچھنے ایسے بس اسے انگلی لگائیں ہیں فوراً سے پہلے اسٹارٹ ہو جائے گا، مجال ہے چپ کرے۔ لیکن جیسے اسے کہیں جی آپ یہ بتائیں جی یہ جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کوئی 5 بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی 6 بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جو الیکشن لڑنے جاتے ہیں نا ان کے انٹرویو لیتے ہیں بعض اوقات، آپ کبھی دیکھیں انٹرویو نکال کے وہ والے، ان سے پوچھتے ہیں جی آپ نا، ایک بندے سے پوچھے کہتے جی آیت الکرسی سنائیں، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ کون سی آیت الکرسی سنائی ہے تو نے بھائی؟ ہیں یہ آیت الکرسی سنا رہا ہے کون؟ جو مسلمانوں کا رہنما بننے جا رہا ہے نہ، اور بھیجے نہیں نظر آ نعوذ باللہ من ذالک. کہ ایک بندہ ملحد حرامی، وہ کہتا ہے جی روزے نہ رکھو تم، وہ اعلان کہتا ہے، اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، میں بھیجوں گا آپ کو، سنیں گے حیران ہو جائیں گے. اس بندے نے اسے فون کیا، اس نے کہا کہ آپ استنجا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کیا ابھی تک، میرے ابو کار آئے ہیں 2 بار. بتائیں. اس نے کہا استنجا کہتے ہو، جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں وہ جو ایک بار ہوتا ہے سال میں وہ حج ہوتا ہے، اور بار بار جو ہوتا رہتا ہے وہ استنجا ہوتا ہے. عمرے کو استنجا کہہ رہا ہے. بتائیں. ایسے کمینوں کو اور جن کے کھوپڑیوں میں انگریز کی گندگی بھری ہوئی ہے انہیں بھی اعتراض ہے اسلام پر. وہ بھی نہ کہتے پھرتے ہیں روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پیارے محترم بھائیو، اپنے بچوں کو بچائیں. ہاں آپ پڑھائیں. آپ کہتے ہیں نا جو ڈاکٹر بنانا یہ بنانا ہے، انہیں کم از کم پہلے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا علم سکھا کے عالم بنا کر کے انہیں جب آپ دیکھیں جناب اب یہ بندہ اسے دنیا جہان کا کافر بھی کھڑے ہو جائیں، زور لگائیں اسے نہیں ہلا سکتے، بھیج دیں آپ جہاں چاہتے ہیں. اور یار کم از کم کھڑا ہو کے وہاں اسلام کا دفاع تو کرے گا. کوئی اسلام کے خلاف بھونکے گا اس کا منہ تو توڑے گا کم از کم. لیکن یہاں کیا ہے بھائی، بچہ پیدا ہوتے 2 سال کے بچے کو اٹھا کے سکول چھوڑا ہے، وہاں استنجا کرانے کا انتظام بھی وہاں ہے، سارا کچھ وہاں ہے. اور جب بچے کو کہا جائے نا بیٹا دین بھی پڑھو، کہتے ہیں جی دین کون سا پڑھنا فرض ہو گیا، ابھی تو عمر ہی اس کی نہیں ہوئی. ایک بچہ 12-13 سال کا بچہ میرا شاگرد تھا، نماز پڑھنے نہیں آیا. میں نے کہا نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ کہتے جی اس کا ماما جو ہے نا وہ کہتا جی نماز اس پہ فرض نہیں ہوئی. اور سکول جا رہا تھا کب سے؟ 2 سال کا جب تھا. میں نے کہا انگریز کی گندگی کھانا اس پہ 2 سال میں فرض ہو گیا ہے، رب کی نماز جو ہے وہ 12-14 سال میں بھی فرض نہیں ہوئی. یہ ایسے نہیں دماغ خراب ہوئے بھائی. یہ بندہ جتنا جتنا رب تبارک و تعالی کے واحد سے دور ہوتا جائے گا نا اتنا اس کا دماغ خراب ہوتا جائے گا. یہ علم ان کا کون سا تھا جی؟ پہلا علم صنعت کا علم، پیشے، حرفتیں، انجینئر، سارے انجینئر، و تنجیم اور نجوم کا علم، ستاروں کا علم. کون سے تارہ فلاں جگہ جائے تو یہ ہوتا ہے، فلاں کا تارہ فلاں جگہ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ایسے علم کے ماہر ماسٹر. اور آگے کیا علم؟ والطبائع، اور علم طبعیات، سائنس کا علم. ہائے ہائے علم سائنس. مسلمان مرتے پھرتے ہیں جی سائنس سے پیچھے رہ گئے ہیں. میں نے کہا تیری سائنس خود پیچھے آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ کہہ دیتے نا جی مائکرو اوون لو یار، کیا دھوئیں میں منہ کالا کر رہے ہو اپنا ہے؟ مائکرو اوون آ گیا، آپ ڈاکٹر کرو مر جاؤ تسی. کیا کر رہے ہو مائکرو اوون پہ بھائی؟ وہ تو جرثومیں چھوڑتا ہے، پتہ نہیں یہ چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے یا نہیں؟ وہ پلاسٹک کے برتن استعمال کرو، سستے پڑتے ہیں. چائنا نے ترقی کی ہے بھائی، برتن لو جی سبھی نے لے لیے. اب ڈاکٹروں نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، پاگل کے بچوں یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں تو سرنجیں بھی ہوتے ہیں، فلانی شے ہوتی ہے، فلانی شے ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے، سارا پگھلا کے دوبارہ تیار کر دیتا ہے. اس سے تو جناب کینسر بھی اسی سے لگ گیا، فلانی بیماری بھی، اور دوبارہ پھر مٹی کے بھانڈوں پہ آ گیا. میں نے کہا خیر ہے ترقی تمہاری واپس کو آ رہی ہے بھائی، کدھر جا رہے ہو تم؟ ان کی ساری ترقی دیکھیں واپس آ رہی ہے. باہر نکل ہی نہیں، جیسے چٹپٹ کھانے، چودھری ہوٹل، فلانا ریسٹورنٹ، الکبیر ریسٹورنٹ نیا آیا ہے، 2300 روپے کا کلو گوشت، آدھا کلو بھی نہیں نکلتا بچوں. میں کہا تو واقعی الکبیر ہے، تیرا نام الخنزیر ہونا چاہیے دسی. عجیب پلیت ہے تو. میں کہتا ہوں نہیں حیا نہیں ہے. دسو انہیں بےمان نے چکھے کو نہیں تھی انہوں نے گوشت کرتے دسو. تو یہ حال ہے ان کا. تو اب اچھا باہر یہ ساری ترقی اس طرح دکھا رہے ہیں، ٹی وی پہ اسی کی مشہوریاں آئیں گی، ہے یا نہیں؟ اسی کی مشہوریاں ٹی وی پہ دکھائیں گے. اب مرتے کہاں پھرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہتا باہر کی چھائے نہیں کھانی. میں نے کہا ترقی تیری کدھر گئی بھائی؟ ٹی وی پہ یہ بتا رہے ہو، ادھر نیچے یہ بتا رہے ہو، پاگل کے بچو. وہ بھی تمہارا، یہ بھی تم بھی انہی کے سارے ایک جیسے ہو کے ادھر دکھائے جا رہے ہو، اس کی شان بیان کر رہے ہو، نیچے قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو، منع کر رہے ہو انہیں تم. اچھا پہلے انہوں نے دماغ خراب کیا، ڈالڈا گھی نہ کھائیں جی. پہلے قوم بیچاری ہماری کمزور دل کی ہے، دیسی گھی کھاتی تھی، سارے دیسی گھی کھاتے تھے. وہ دیسی گھی سے منع کر کے ڈالڈا آ گیا جی، سارے ڈالڈے پہ لگ گئے. پھر انہوں نے کہا اس تحقیق آئی ہے، نئی تحقیق آئی ہے، یہ ڈالڈا یہ گھی نہ کھائیں، آپ آئل استعمال کریں. اور آئل کی مشہوری آنے لگی ٹی وی پر، ہے یا نہیں؟ ساری قوم کو آئل پہ لگا کے اب امریکہ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں جی آئل نہ کھائیں، اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے، آپ گھی پہ آ جائیں. پھر اور میں نے کہا کہیں ایک جگہ پہ ٹکنے دو گے ہیں؟ اب کہا جائے جناب وہ بندہ بیمار ہو جائے جی وہ حکیم دوا دیتے ہیں، فلاں پھکی دیتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا. کہتے ہیں وہ تو دیر سے ٹھیک ہوتا ہے، پیناڈول کھائیں فوراً ٹھیک. قوم پیناڈول پہ لگ گئی، اور دماغ خراب ہے تمہارا، پیناڈول نہ کھاؤ گردے خراب ہو جائیں گے تمہارے. اور میں نے کہا تیری ترقی کہاں جا رہی ہے بھائی؟
یہ کون سی سائنس ہے؟ ایک دن کچھ کہتی ہے، شام کو کچھ کہتی ہے۔ میں نے کہا ہم تو اس وحی کے ماننے والے ہیں جس وحی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا ہے، وہ ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، بس اس میں کسی طرح کی کائنات کا کوئی بندہ اسے نہ جھٹلا سکتا نہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے یار۔ کیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آپ مزید غور کریں نا، کتنی چیزوں پہ انہوں نے آپ کو لگا کے پھر واپس مڑا ہے۔ وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں جتھو دی کھوتی بھونچوں کھوتی، اور لفظ ہر اوتھے آ گئے، بھونچوں کھوتی بوجھ تھلے، بوڑ تھلے نہیں، وہ تو گلے بوڑ تھلے کھڑی ہوندی، دسو بھونچوں کھوتی بوجھ تھلے، یعنی گدھی جو ہے اس کی قسمت میں بوجھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ ہاں وہ جناب ادھر سے جائے ادھر سے جائے، بوجھ اس نے اٹھانا ہے، بوجھ تو اٹھائے گی بھی وہ۔ یہ بوڑھ والی گل بھی کسی غلط مشہور کی تھی، ہوں کہاوتیں بھی سانوں صحیح کرنی پڑیں گی۔ دسو بھونچوں کھوتی بوڑ تھلے نہیں، بھونچوں کھوتی بوجھ تھلے۔ ہاں کھوتی جو ہے وزن کے نیچے رہتی ہے بس۔ تو ان کا حال بھی وہی ہے، یہ پاگل ہیں۔ یہاں کے ڈاکٹر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی امریکہ کا ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو کس چیز کی بڑا ہے بھائی، اپنا بھی تو بتا نا بھائی، تو ہیں وہ تو خود بتا کچھ تیرے پاس ہے تو۔ کہتے نہیں امریکہ کا ڈاکٹر کہہ رہے ہو، تو کیا کہتا ہے، دماغ خراب ہے تیرا؟ کہتے نہیں جی میں تو غلام ہوتا ہوں ان کا، جو وہ کہیں گے میں وہی کہوں گا۔ انہوں نے کہا میں گدھا ہوں، میں وزن کے نیچے رہوں گا، وہ چاہے جو بھی لاد دے مجھ پر، میں نے وزن اٹھانا ہی اٹھانا۔ تو پیارے محترم بھائیو، نہ آپ نے چلنا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلیں۔ اللہ اکبر، کسی موقع پہ شرمندہ نہیں ہوگا مومن۔ ہاں اگر ان کے پیچھے چلیں گے نا ایک لمحے پہ شرمندہ ہوں گے۔ یہ کبھی کہتے زمین گھوم رہی ہے، کبھی کہتے نہیں گھوم رہی، ایک کچھ کہہ کے جاتا ہے دوسرا کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ تو ویسے کہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ وہ انہیں تو امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ٹھوک دیا تھا۔ ان کا کوئی ایف پوٹا پوشیم جس طرح کا نام تھا، کوئی ذلیل کا سائنسدان تھا، اس ذلیل نے کہا کہ فلاں تاریخ کو ساری زمین تہ و بالا ہو جائے گی، ہر شے تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی وقت اس کو جواب لکھا، پورا رسالہ لکھا، میں وہ پاگل دے پترا تو بھی زندہ تھے میں بھی زندہ، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یار جسے اعتماد ہو، جسے پتہ ہو کہ میرے نبی نے فرمایا جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے قیامت نہیں آ سکتی، وہ کیسے مان جائے کہ آ رہی ہے؟ جسے پتہ ہو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے آنا ہے، وہ آئیں گے، اسلام کو غلبہ ملے گا، دنیا سے کافر تباہ ہوں گے، ہر طرف جو آواز آئے گی وہ صرف اللہ کی آواز آئے گی بس۔ تو پھر کیسے مان جائیں جی؟ اعتماد ہے یا نبی کی ذات پر نہیں ہے؟ اعتماد تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں دیکھیں جی، علم، سنتوں کا علم، حرفے پیشے سارے کام جتنے بھی ہیں، اور تنجیم نجوم کا علم، اور طباع سائنس کا علم، فرماتے ہیں علم الطباع، علم الفلاسفہ، فلاسفہ کا علم، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُكَمَاء، یہ جو فلسفی تھے نا، یہ سائنسدان جو تھے، كَانُوا يُصَغِّرُونَ عُلُومَ الْأَنبِيَاء، یہ نبیوں کے علم کی توہین کرتے تھے، نبیوں کے علم کو حقیر جانتے تھے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بتائیں جی آج کا مسئلہ جو ہے یہ بھی کہہ رہا ہے نا قرآن پڑھنے سے بندہ بھوکا مرتا ہے، انگریز کی گندگی کھائیں گے، سائنسدان بنیں گے، یہ فلاں بنیں گے، ڈھماکہ بنیں گے تو کچھ کریں گے نا ہم۔ تو بتائیں جی جو بات اس وقت بندے نے کہی وہ تو ہو جائے کافر، آج جب مسلمان کھڑا ہو کے کہے جی قرآن بھوکا مارتا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ ہاں جی یہ مسلمان ہے؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ نَحْنُ قَوْمٌ مُهْتَدُونَ، یہ کہتے تھے ہم ہدایت والے ہیں، ہمیں کوئی نہ سمجھائے، فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَىٰ مَنْ يَهْدِينَا، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ راستہ یہ نہیں یہ جا رہا ہے، ہمیں کسی وحی کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ میں کما قال سقراط چبل نے بھی کہا تھا، کسے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے راہ حق کو واضح کیا، آپ نے بتایا کہ میں کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو، رب کی وحی کے پیچھے چلو، اور میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو خالق کائنات نے بیان کیا ہے، ہاں وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہی تمہارے لیے سود مند ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا نحن قوم مہذبون، اس نے کہا ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، لا حاجت بنا الی تہذیب غیرنا، ہمیں کسی اور تہذیب کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، یہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو کہا تھا۔ اب دیکھیں جی یہ ایک تفسیر کا حوالہ، اب دوسری تفسیر دیکھیں، فرمایا کہ انہوں نے علم رسل کرام علیہ السلام جو علم لے کر آئے اس کی انہوں نے تحقیر کی، والمراد بالعلم ما یزعمون علم نافع، جس علم کو وہ علم نافع سمجھ رہے تھے، نفع مند علم جان رہے تھے، وہ علم کون سا تھا؟
میں حقیقت میں وہ جہالت تھی، حقیقت میں کیا تھی؟ جہالت تھی ان کی۔ فرمایا کہ جیسے یونانی وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو الہ کو سمجھا ہے نا یہی علم حقیقی ہے۔ اب بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے تھرو آئے، بندوں کے توسط سے آئے، وہ مستند ہوگا، یا پھر کوئی بندہ اپنی عقل سے سوچتا پھرے اور بتاتا پھرے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، وہ معتبر ہوگا؟ بتائیں بھائی، ان کے پاس جو علم الہیات تھا وہ یہی تھا، اپنی عقل کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اور کیسے کہا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مانتے مانتے نا رب تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے سمجھتے انہوں نے یہ کہہ دیا زمین آسمان جو بھی چیزیں ساری نظر آ رہی نا یہ بھی دائمی طور پر رہنے والی جیسے خدا رہنے والا ہے، یہ بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ اور علم الہیات جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے میں حبیب پیارے سوائے تیرے رب کے، اللہ اکبر، سوائے تیرے رب کے ہر شے فنا ہو، ہر شے تباہ ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، اللہ اکبر۔ وبعد الطبیعیات، اور سائنس کا علم، آ جائیں جی ذرا میتھ والے، اس وقت کئی سارے دوست ہنس رہے تھے کہ پتہ نہیں میں نے میتھ اپنی طرف سے جوڑ دیا ہے، نہیں، والریاضیات، اور ریاضی کا علم، میتھ سٹیٹ ہیں جی، سارے ایک کیلکولیٹر اٹھا کے بھاگے پھرتے ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام نے جب یہ سنایا نا انہیں، تو انہیں پھر جناب بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یہ کون سا علم ہے واہی والا، روٹی والا علم تو یہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس سے روٹی آتی ہے، علم واہی سے کون سی روٹی آتی ہے؟ مولوی بیچارے بھوکے مار گئے، روٹی نہیں نہ کھا سکے بیچارے ہیں، دیکھو ہمارے پاس ہم ڈاکٹر بنے فلانے بنے، بھائی بنو، آپ کس نے روکا ہے؟ آپ اسلام کا ایک مرکز قائم کرو، اس کے اندر اسلامی طریقے کے مطابق حرفے بیان کرو، اور ہم پڑھنے سے منع نہیں کرتے، انگریزی سے منع نہیں کرتے، ہم انگریز بننے سے منع کرتے ہیں تمہیں، انگریز کی تہذیب اپنانے سے منع کرتے ہیں تمہیں، اور تم ان کے کفر میں گھسے جا رہے ہو، اپنے آپ کا ایمان بھی بیچ دیا تم نے، اوپر سے یہ کہتے پھر تو مولوی بھوکے مر گئے۔ بتائیں نا بھائی، آقا علیہ السلام نے کیا دعا دی ہے امت کے علماء کو، مدرسین کو؟ آقا علیہ السلام نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا جو علماء ہیں نا چل پھر کے کام کرنے والے میرے دین کا، ان کو امیر کر، میں جو بیٹھ کے پڑھانے والے ہیں انہیں غریب ہی رکھ، انہیں غریب ہی رکھ۔ ہاں حضرت جو ہے نا فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس لیے حضور نے دعا کی ہے اگر پڑھانے والے بھی امیر ہو گئے یہ بھی اٹھ کے بھاگ جائیں گے، پھر میرا دین پھر کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا ملا ملوانے ہیں، یہ تو دعا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ وَأَمَّا عِلْمٌ بِأَشْيَاءَ لَا يَنْفَعُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا کہ ان کے پاس جتنا بھی علم تھا وہ آخرت میں نفع دینے والا نہیں تھا، ان کے علم کا آخرت میں نفع کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، یہ مفتی مرید بیٹھا ہمارے سامنے، یہ ابھی کون سا پارہ پڑھتا ہے تو؟ 30واں، یہ 30واں پارہ پڑھتا ہے جی، اس نے کچھ صورتیں پڑھ لی ہیں مثال کے طور پر، یہاں بیٹھ کے دعا مانگے یا اللہ اس کا ثواب میرے دادے کو بھیج، بتائیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اس کے علم نے آخرت تک نفع دیا، اس کا علم جو ہے وہ میں ان کی زبان میں کہوں یہاں سے نفع ٹرانسفر کر رہا ہے اگلے جہان میں، دادا اس کا اگلے جہان میں، یہاں بیٹھا وہاں پہنچا رہا ہے۔ اب یہی بچہ عالم نہ بنے، حافظ نہ بنے، پی ایچ ڈی کر جائے، پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ، ایم بی بی ایس، میاں بیوی بچوں سمیت سارے پاگل، کہ نہیں؟ تو بندہ جو ہے وہ پڑھ جائے جناب، پی ایچ ڈی کر جائے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کہے یا اللہ میرا ابا مر گیا ہے تو پی ایچ ڈی کا ثواب سارا ابے کو بھیجتا ہوں، جائے گا؟ تو ثابت ہوا یہ علم آخرت میں نفع دینے والا نہیں ہے۔ علم آخرت میں نفع دینے والا وہی ہے جو رب تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اور حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہم تک پہنچا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ آخرت میں نفع نہ دینے والا کون سا علم ہے؟ علم سائنس کا علم، ریاضی کا علم، ریاضی میتھ کو کہتے ہیں، ریاضی کا علم، والنجوم، اور جناب تاروں کا علم، چاند کا علم، جتنا بھی یہ سارے لیے پھرتے ہیں۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ میں لِأَهْلِ الْيُونَانِ وَالْهِنْدِ، میں یونانیوں کے اور ہندوؤں کے گھڑے علم ہیں۔ اللہ اکبر، کن کے گھڑے ہوئے ہیں؟ یونانیوں کے اور ہندوؤں کے گھڑے ہوئے علم۔
میں کہ ان سے پرہیز کرو، یہ آخرت میں نفع نہیں دیں گے، آخرت میں نفع وہی دے گا جو لجپال نبی علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ بس جی بات ختم ہو گئی۔ اب کو رہ گیا کوئی اشکال باقی اس بات پر؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مولویوں کو بھی سمجھ دے، وہ بھی جو بیچارے 4 بچے دین پڑھنے آتے ہیں انہیں حضور کے دین کی محبت دیں۔ ہاں، وآخر دعوانا